جب انسان کا عزم فطرت کی حدوں کو چیلنج کرتا ہے نا تو تاریخ بنتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی خواب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ریت، کنکریٹ اور فولاد سے بنا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عمارت کی جو صرف آسمان کو چھونے کے لیے نہیں بلکہ اس کا حصہ بننے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا پروجیکٹ جسے کہا جا سکتا ہے ناممکن کی تعمیر۔ دیکھیں، پچھلے 15 سال سے برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا تاج پہنے ہوئے ہے، لیکن اب جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ایک بالکل ہی الگ لیول کا چیلنج ہے۔ ایک طرف ہے برج خلیفہ اور دوسری طرف ہے جدہ ٹاور کا ویژن۔ یہ اس سے صرف کچھ میٹر اونچا نہیں ہے، یہ پورے 1 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچ رہا ہے، ایک ایسی لیگ میں جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ اور یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ 1 کلومیٹر اونچا خواب ہے۔ یہ $20 ارب کے کنگڈم سٹی پروجیکٹ کا سب سے اہم حصہ ہے، اور یہ سعودی عرب کے معاشی اور ٹیکنالوجی عزائم کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ مستقبل کی طرف ایک اعلان ہے۔ 1000 میٹر، ذرا اس عدد کے بارے میں سوچیں۔ یہ ایسے ہے جیسے 11 اسٹیچو آف لبرٹی کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیا جائے۔ یہ اتنی اونچائی ہے جہاں سے زمین کا گول ہونا بھی نظر آنے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی بلندی ہے جس نے انجینئرنگ کے ہر قانون کو چیلنج کر ڈالا۔ تو چلیں جلدی سے اس پروجیکٹ کی کچھ خاص باتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بن رہا ہے جدہ میں بحرائے احمر کے بالکل قریب۔ اس میں ہوٹل، دفاتر، رہائشی اپارٹمنٹس اور ہاں، دنیا کی سب سے اونچی آبزرویٹری بھی ہوگی۔ اسے ڈیزائن کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے برج خلیفہ کو ڈیزائن کیا تھا، اور اس پر لاگت آئے گی تقریباً $1.2 ارب۔ تو اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے چیلنج کی۔ یہ صرف تعمیر کا چیلنج نہیں تھا، یہ تو ارضیات یعنی جیولوجی کے خلاف ایک جنگ تھی، ایک ایسی جنگ جو زمین کی گہرائیوں میں لڑی گئی۔ ایک دیو کو ریت پر کیسے کھڑا کیا جائے؟ یہی اس پورے منصوبے کا سب سے بنیادی اور سب سے مشکل سوال تھا۔ 9 لاکھ ٹن وزنی اسٹرکچر کو ایسی نرم ساحلی مٹی پر کیسے کھڑا کیا جائے جہاں نیچے کوئی ٹھوس چٹان ہے ہی نہیں۔ یہ فضائی نقشہ اس چیلنج کو اور واضح کر دیتا ہے۔ یہ جگہ کسی ٹھوس چٹان پر نہیں بلکہ ریت اور کمزور چٹانوں کی تہوں پر ہے، اور جیسے یہ مسئلہ کافی نہ ہو، قریب ہی بحر احمر کا کھارا پانی ہے جو کنکریٹ اور سٹیل کو کھا جانے والا ایک مسلسل خطرہ ہے۔ اس کا حل انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا جسے کہتے ہیں پائلڈ رافٹ فاؤنڈیشن۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک بہت بڑے درخت کی جڑوں کی طرح کام کرتا ہے جو زمین کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہیں۔ ایک بہت بڑی موٹی کنکریٹ کی سلیب، اسے سینکڑوں گہری سلاخوں سے جوڑا گیا جو اس عمارت کا سارا وزن بہت گہرائی میں مستحکم زمین تک پہنچاتی ہے۔ یہ 3D ماڈل اس کی وسعت کو دکھاتا ہے۔ یہاں 270 ستون ہیں، جن میں سے کچھ تو 105 میٹر تک زمین میں اتارے گئے ہیں۔ 105 میٹر یعنی ایک 35 منزلہ عمارت جتنی گہرائی۔ یہ برج خلیفہ کی بنیادوں سے بھی دگنی گہرائی ہے۔ تو یہ عمارت سے زمین پر کھڑی نہیں بلکہ زمین کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ اچھا، تو بنیاد تو مضبوطی سے جم گئی، اب وقت تھا آسمان کی طرف سفر کا، اور یہ سفر تھا کنکریٹ اور فولاد کے ایک عمودی دریا کا، جہاں ہر روز مٹیریل سائنس کی حدوں کو آزمایا جا رہا تھا۔ رفتار ناقابل یقین تھی۔ ذرا تصور کریں، ہر 4 دن میں ایک نئی منزل تیار ہو رہی تھی۔ یہ ایک نہ رکنے والا کام تھا جس کے لیے کسی فوجی آپریشن جیسی پلاننگ اور کوآرڈینیشن کی ضرورت تھی۔ اس کی طاقت اس کی سادگی میں ہے۔ جیسا کہ اس کے انجینئرز نے کہا، اسٹرکچرل سسٹم اپنی سادگی میں بے مثال ہے۔ اس میں روایتی کالمز نہیں ہیں بلکہ پورا ڈھانچہ بوجھ برداشت کرنے والی دیواروں کا ایک نظام ہے جو اسے ایک واحد انتہائی مضبوط یونٹ بناتا ہے۔ اس ٹاور کا کانکریٹ عام کانکریٹ سے 2 گنا زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی طاقت ہے 85 میگا پاسکل۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ایک چھوٹا سا بلاک لیں تو اسے توڑنے کے لیے اس پر 1 درجن ہاتھیوں کا وزن ڈالنا پڑے گا۔ جو مواد اس میں لگا ہے اس کی مقدار ہی ہوش اڑا دینے والی ہے۔ 80,000 ٹن اسٹیل، یہ اتنا ہے کہ اس سے 10 ایفل ٹاور بن سکتے ہیں، اور 5 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ۔ یہ ایک پورا عمودی شہر ہے جسے زمین سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اگلے بڑے دشمن کی بات کرتے ہیں، صحرائی ہوا۔ 1 کلومیٹر کی بلندی پر ہوا طوفان کی طرح چلتی ہے۔
تو ٹاور کا سب سے بڑا دفاع کیا ہے؟ وہ ہے اس کی ایروڈائنامک شکل۔ اس کا ڈیزائن ایک صحرائی پودے سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ یہ جو 3 پنکھڑیوں والی شکل ہے، یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، اسے خاص طور پر ہوا کے بھنوروں کو توڑنے کے لیے انجینئر کیا گیا ہے تاکہ عمارت خطرناک حد تک نہ جھولے۔ یہ ہوا سے لڑتا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بہتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، عمارت کو اس کی چوٹی پر 2 میٹر تک جھولنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب یہ سن کر لگتا ہے کہ یہ کوئی کمزوری ہے، لیکن اصل میں یہ کنٹرول کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمارت ہوا کی طاقت کو جذب کر کے اسے محفوظ طریقے سے ختم کر رہی ہے۔ اس کی لچک ہی اس کی طاقت ہے۔ دیکھیں، 1 کلومیٹر اونچی عمارت بنا لینا ایک بات ہے، لیکن اسے قابل استعمال بنانا بالکل دوسری۔ اور یہاں سب سے بڑی رکاوٹ تھی لفٹ۔ اگر لفٹ ٹیکنالوجی میں کوئی بڑا انقلاب نہ آتا تو یہ ٹاور شاید صرف ایک مجسمہ بن کر رہ جاتا۔ جو روایتی سٹیل کی کیبلز ہوتی ہیں نا، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا اپنا وزن ہے۔ 500 میٹر سے زیادہ بلندی پر کیبل کا وزن خود لفٹ اور مسافروں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک انقلابی حل سامنے آیا، کونے الٹرا روپ، جو ہلکے کاربن فائبر سے بنی ہے۔ یہ جو سادہ سا دکھنے والا فلیٹ کالا ربن ہے نا، یہی اس کی چابی ہے۔ یہ ہے کونے الٹرا روپ، جو کاربن فائبر سے بنا ہے، سٹیل سے کئی گنا ہلکا لیکن اتنا ہی مضبوط۔ اس نے لفٹ شافٹ میں حرکت کرنے والے وزن کو 50% سے زیادہ کم کر دیا، اور اسی کی وجہ سے پہلی بار 1 کلومیٹر کا مسلسل سفر ممکن ہوا۔ 2018 میں اس ٹاور کی تعمیر رک گئی، لیکن کئی سال کے وقفے کے بعد یہ خواب پھر سے بیدار ہو رہا ہے، اور یہ کہانی اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ٹائم لائن جدہ ٹاور کے سفر کو دکھاتی ہے۔ 2013 میں تعمیر شروع ہوئی، 2018 تک یہ 58 منزلوں تک پہنچا اور پھر کام رک گیا۔ لیکن اب 2025 میں کرینیں دوبارہ حرکت میں ہیں اور اس ناممکن خواب کو حقیقت بنانے کا سفر پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ جب جدہ ٹاور مکمل ہوگا تو یہ صرف دنیا کی بلند ترین عمارت نہیں ہوگی، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ انجینئرنگ، سائنس اور انسانی ہمت مل کر کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک سوال بھی چھوڑ جائے گا، ایسے میگا سٹرکچرز کے بعد انسانی عزائم کی اگلی حد کیا ہے؟ اگلی ناممکن چیز کون سی ہے جسے ہم ممکن بنانے جا رہے ہیں؟